امور کلیۃ یفہم منہا جزیات الابحاث الصحیحۃ الممتازۃ من السقیمۃ۔ یہاں سے شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ قواعد کی وضاحت کر رہے ہیں، کیونکہ متن کے اندر لفظ قواعد آیا تھا تو اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ قواعد کیا ہوتے ہیں۔ قواعد یہ قاعدے کی جمع ہے، قواعد یہ جمع ہے اور اس کا مفرد آتا ہے قاعدہ۔ قاعدہ اور قانون یہ قریب قریب ہم معنی ہیں، ان دونوں کا معنی ایک ہی ہے، قاعدہ اور قانون۔ قانون اور قاعدہ کس کو کہتے ہیں؟ امر کلی، یہ ایک امر کلی ہوتا ہے، یعنی ایسا قضیہ ہوتا ہے، ایسا جملہ ہوتا ہے جس کے اندر تمام لوگوں پر حکم لگایا گیا ہوتا ہے یا تمام چیزوں پر حکم لگایا گیا ہوتا ہے۔ امر کلی ایک کلی معاملہ ہوتا ہے، ایک کلی چیز ہوتی ہے، ایک کلی امر ہوتا ہے۔ منطبق جو کہ فٹ آتا ہے، جو کہ منطبق ہوتا ہے علی جمیع جزیاتہ، اپنی تمام جزیات پر۔ کون سی جزیات؟ التی یتعرف احکامہا، کہ جن جزیات کے احکام کو پہچانا جاتا ہے منہ اس امر کلی سے، یعنی امر کلی وہ اپنی تمام کے تمام جزیات پر صادق آتا ہے۔ منطبق کا معنی صادق آنا، فٹ ہونا۔ امر کلی اپنی تمام جزیات پر صادق آتا ہے اور اسی امر کلی سے اس امر کلی کے جو جزیات ہوتے ہیں ان کے احکام کو پہچانا جاتا ہے۔ مثلا ایک قاعدہ ہے نحو کا، کل فاعل مرفوع، ہر فاعل مرفوع ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کل فاعل یہ امر کلی ہے، یعنی فاعل کے ہر فرد پر حکم لگایا گیا ہے، یہ امر کلی ہے، اس کے بہت سارے جزیات ہیں۔ کل فاعل مرفوع، ہر فاعل مرفوع ہوتا ہے۔ اب یہ جو فاعل ہے اس کے بہت سارے جزیات ہیں، ایسا تو ہے نہیں کہ دنیا کے اندر فاعل کام کرنے والی ذات صرف ایک ہی ہے، نہیں، بہت سارے لوگ کسی بھی فعل کو انجام دیتے ہیں، تو جس فعل کو بھی کوئی شخص انجام دے وہ اس فعل کا فاعل کہلاتا ہے۔ تو فاعل کے بہت سارے جزیات ہیں، بہت سارے اس کے افراد ہیں۔ اب یہ جو امر کلی ہے یہ اپنے تمام افراد پر منطبق ہوتا ہے، صادق آتا ہے، فٹ آتا ہے۔ کس طرح فٹ آتا ہے، کس طرح صادق آتا ہے، کس طرح منطبق ہوتا ہے؟ مثلا یہ جو پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس امر کلی کے جزیات کون کون سے ہیں۔ ضرب زید، زید نے مارا۔ نصر خالد، خالد نے مدد کی۔ اکل حامد، حامد نے کھایا۔ قرأ ناصر، ناصر نے پڑھا۔ اب یہاں پر زید، خالد، حامد، ناصر اپنے اپنے افعال کے فاعل ہیں۔ اب اس کا ہمیں حکم نہیں معلوم، مثلا یہ تو پتہ ہے کہ زید فاعل ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ زید کے اوپر کیا پڑھیں گے، رفع پڑھیں گے، نصب پڑھیں گے، جر پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے، یہ نہیں معلوم۔ یہ پتہ ہے کہ زید فاعل ہے، خالد فاعل ہے، حامد فاعل ہے، ناصر فاعل ہے، لیکن یہ نہیں معلوم کہ اس کے اوپر زبر آئے گا، زیر آئے گا، پیش آئے گا، نصب، جر، کسرہ کیا آئے گا، یہ نہیں معلوم۔ تو اب ان تمام جزیات کے احکام ہم اس امر کلی سے پہچانیں گے۔ کس طرح پہچانیں گے؟ یہ امر کلی اپنی جزیات پر کس طرح فٹ آئے گا، اس کا انداز یہ ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم یہ جو امر کلی کے جو جزیات ہیں کسی بھی ایک جزی کو اٹھا کر ہم ایک جملہ بنائیں گے، سغرا بنائیں گے۔ قیاس کے پہلے قضیے کو سغرا کہتے ہیں، تو ہم سغرا بنائیں گے۔ کس طرح بنائیں گے؟ اس جزی کو ہم اس جملے کا موضوع بنا دیں گے اور جو امر کلی تھا اس کو ہم اس قضیے کا محمول بنا دیں گے۔ اس طرح ایک جملہ ہمارے پاس آ جائے گا۔ مثلا زید فاعل، زید فاعل ہے، ہمیں یہ معلوم تھا کہ زید فاعل ہے۔ اب وہ جو قاعدہ کلیہ ہے اس پورے کے پورے قاعدہ کلیہ کو ہم کبرا بنا دیں گے۔ زید فاعل وکل فاعل مرفوع، حد اوسط کو گھرائیں گے، یہ حد اوسط ہے، اس کو گھرائیں گے، نتیجہ نکلے گا زید مرفوع۔ اب دیکھیں ہمیں معلوم ہو گیا کہ زید کے اوپر رفع آئے گا،
خالد کے اوپر رفع آئے گا. اسی طرح زید یہاں پر لکھا ہوا ہے، اس کی جگہ پر آپ خالد لکھ دیں. خالد کا حکم بھی معلوم ہو جائے گا کہ خالد کے اوپر نصب پڑھنا ہے، جر پڑھنا ہے، یا کسرہ پڑھنا ہے، یا رفع پڑھنا ہے. تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ زید کے اوپر زید کو ہٹا کر آپ خالد لکھ دیں. خالد کا بھی حکم معلوم ہو جائے گا کہ خالد کے اوپر ہمیں کیا حرکت پڑھنی ہے. تو یہ جزیات تھے. ہمیں یہ معلوم تھا کہ یہ زید، خالد، حامد، ناصر یہ اس فائل کی جزیات ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کے اوپر کیا حرکت آئے گی، اس کے اوپر کیا اعراب آئے گا. تو اس قاعدہ کلیہ کے ذریعے ہمیں ان جزیات کے احکام معلوم ہو گئے. اب دیکھیں امر کلی، امر کلی، یہ امر کلی ہے. منطبقن یہ فٹ آ رہا ہے. دیکھیں یہ قاعدہ کلیہ یہ فٹ آ رہا ہے اپنی تمام کے تمام جزیات پر. ضرب زید کل فاعل مرفوع، ہر فاعل مرفوع ہوتا ہے اور زید بھی فاعل ہے لہذا زید بھی مرفوع ہے. خالد فاعل ہے، خالد بھی مرفوع ہے. حامد فاعل ہے، یہ بھی مرفوع ہے. ناصر فاعل ہے، یہ بھی مرفوع ہے. تو یہ امر کلی اپنی تمام جزیات پر صادق آ رہا ہے. کون سی جزیات؟ التی یتعرف احکامها، التی یتعرف احکامها، وہ جزیات کے جن کے احکام پہچانے جائے منہ اسی امر کلی سے. تو اس زید کے اوپر کیا اعراب آئے گا یہ ہم نے پہچانا ہے اس امر کلی کے ذریعے، اس طرح قیاس کو مرتب کر کے. یہاں تک یہ مطلقاً قاعدے کی تعریف ہوئی، قانون کی تعریف ہوئی. لیکن یہاں پر شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قاعدہ اور قانون کی وضاحت مناظرے کے ضمن میں کی ہے. اس کو بھی ہم سمجھتے ہیں. شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں امور کلیۃ، قواعد کی وضاحت کر رہے ہیں. قواعد کیا ہوتے ہیں؟ یہ کلی امور ہوتے ہیں. یفہم منہا، جن کلی امور کے ذریعے سمجھا جاتا ہے جزیات الابحاث صحیحتی، صحیح بحثوں کی جزیات کو. یہ اب بحث یہ ایک امر کلی ہے اور اس کے بہت سارے جزیات ہیں. تو ابحاث صحیحہ کی جزیات کو پہچانا جاتا ہے ان قواعد کے ذریعے. الممتازتی، ابحاث صحیحہ کیا ہوتی ہیں؟ الممتازتی، جو کہ ممتاز ہوتی ہے، من السقیمتی، ابحاث سقیمہ سے، یعنی جو غلط ابحاث ہوتی ہیں اس سے ابحاث صحیحہ جدا ہوتی ہیں. تو ابحاث صحیحہ کی جزیات کو امر کلی کے ذریعے پہچانا جاتا ہے. مثلا مناظرے کے اندر ایک قاعدہ ہے، ایک قانون ہے کہ جب کوئی شخص دعویٰ کرے اور اپنے دعوے پر دلیل دے تو دلیل کے کسی بھی مقدمے پر، صغرا پر یا کبرا پر، مد مقابل کو یعنی سائل کو اعتراض کرنے کی اجازت ہے. وہ اعتراض کر سکتا ہے. اب اس کو ہم مثال سے سمجھتے ہیں. یہ منع کی تعریف ہے، اس کو آپ قاعدہ سمجھ لیجئے. طلب الدلیل علی مقدمۃ معینۃ، معین مقدمے پر دلیل طلب کرنا. یوں کہنا کہ لا نسلم، میں یہ تسلیم نہیں کرتا. مثلا اس کی مثال دیکھیں. کوئی دعویٰ کرنے والا ہے عیسائی، اس کا دعویٰ ہے عیسیٰ الہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے. اب اس نے اپنے اس دعوے پر دلیل دی ہے اور دلیل کا پہلا مقدمہ یہ ہے، دوسرا مقدمہ یہ ہے، یہ صغرا ہے اور یہ کبرا ہے. اس نے دلیل دی ہے عیسیٰ خلق من غیر اب، عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا کیے گئے ہیں. وَكُلُّ مَنْ خُلِقَ مِنْ غَيْرِ أَبٍ فَهُوَ إِلَٰهٌ، اور ہر وہ جو بغیر باپ کے پیدا کیا گیا ہے فَهُوَ إِلَٰهٌ، تو وہ خدا ہے. اب یہاں پر اس عیسائی مدعی کا مد مقابل جو ہے اس کو کہیں گے سائل. سائل یہاں پر مسلمان ہے. وہ صغرا اور کبرا دونوں پر اعتراض کر سکتا تھا، لیکن یہاں پر صغرا پر اعتراض نہیں کر سکتا کیونکہ صغرا اس کے نزدیک، مسلمان کے نزدیک بھی ثابت ہے. جو چیز ثابت ہوتی ہے اس پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا. ہاں مسلمان اس پر اعتراض کر سکتا ہے اور وہ کہہ سکتا ہے کہ لا نسلم، تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ ہر وہ شخص جو بغیر باپ کے پیدا کیا گیا ہے وہ خدا ہوتا ہے، ہم اس کو نہیں مانتے. صرف مسلمان کا یہ کہنا بھی کافی ہے، لا نسلم، یہ منع کہلائے گی. اب دیکھیں طلب الدلیل علی مقدمۃ معینۃ،
یہ جو مسلمان نے اس قضیے کے اوپر جو اعتراض کیا ہے یہ اعتراض صحیح ہے یا نہیں، اس کو اسی قاعدہ کلیہ کے ذریعے ہم پہچانیں گے۔ کس طرح پہچانیں گے؟ وہی جو ابھی ہم نے سمجھا تھا کہ قاعدہ کلیہ کا جو موضوع ہوتا ہے اس کو ہم محمول بنا دیتے ہیں، اور وہ جو قاعدہ کلیہ ہوتا ہے اس کی جو جزئی ہوتی ہے اس جزئی کو ہم صغرا کا موضوع بنا دیتے ہیں۔ مثلا منع یہ قاعدہ کلیہ ہے، یہ کلی چیز ہے۔ اعتراض منع کوئی ایک تو نہیں، بہت ساری منع ہیں، بہت سارے لوگ بہت سارے انداز میں اعتراض کرتے ہیں دلیلوں پر، تو یہ منع ایک کلی امر ہے، اور یہ جو مسلمان نے اعتراض کیا ہے یہ بھی ایک جزئی ہے اسی امر کلی کے لیے۔ تو اب ہم یہاں پر یہ جو منع مسلمان نے جو اعتراض کیا ہے، اب یہ اعتراض مسلمان کا صحیح ہے یا غلط ہے ہم اسی امر کلی کے ذریعے پہچانیں گے۔ کس طرح پہچانیں گے؟ جیسا کہ ہم نے ما قبل میں پڑھا تھا کہ جو امر کلی ہے اس امر کلی کے کسی بھی جزئی کو ہم موضوع بنا دیتے ہیں، اور امر کلی کا جو موضوع ہوتا ہے اس کو محمول بنا کر صغرا بنا دیتے ہیں، اور پورے کے پورے امر کلی کو ہم کبرا بنا دیتے ہیں۔ اس طرح نتیجہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ اب ہم کرتے ہیں، مثلا مسلمان نے یہ اعتراض کیا تھا، یہ منع وارد کی تھی، تو یہ منع اس امر کلی کے لیے جزئی ہے، کیونکہ لوگ بہت سارے انداز میں، مختلف انداز میں اعتراضات کرتے ہیں۔ کوئی مسلمان نے جو منع وارد کی صرف اسی کو تو منع نہیں کہیں گے، یہ ایک جزئی ہے، یہ منع کلی ہے۔ تو یہ جو منع مسلمان نے وارد کی ہے یہ اس منع کا ایک فرد ہے، ایک جزئی ہے۔ تو اب ہم اس جزئی کو صغرا کا موضوع بنائیں گے، ہم کہیں گے ھذا الاعتراض، یہ اعتراض جو ہے منع، یہ منع ہے۔ ھذا الاعتراض، یہ اعتراض منع، یہ منع ہے۔ اور پورا کا پورا قاعدہ کلیہ ہم لکھ دیں گے، کل منع علی مقدمۃ معینۃ مسموعۃ، ہر وہ منع جو مقدمہ معینہ پر ہو وہ قابل قبول ہے، وہ سنی جائے گی، یعنی وہ اعتراض معتبر ہوگا۔ اب جو اس کے اندر حد اوسط ہے اس کو ہم گرا دیں گے، یہ حد اوسط ہے، اس کو ہم نے گرا دیا، نتیجہ نکلا ھذا الاعتراض مسموعۃ، یہ اعتراض مسموع ہے، معتبر ہے، اس کا جواب دیا جائے گا۔ اب عیسائی کے اوپر لازم ہے کہ اس مسلمان کے اعتراض کا جواب دیں۔ تو دیکھیں یہ ایک جزئی ہے، اس ایک جزئی کا حکم ہم نے امر کلی سے معلوم کر لیا۔ اسی کو مصنف فرماتے ہیں امور کلیۃ، یہ امور کلی ہوتے ہیں، یفہم منہا جزیات الابحاث الصحیحۃ، صحیح ابحاث کی جزیات کو پہچانا جاتا ہے، الممتازۃ، وہ صحیح ابحاث جدا ہوتی ہیں، من السقیمۃ، غلط ابحاث سے۔ اسی طرح جو امر کلی ہوتا ہے اس کے ذریعے صحیح ابحاث کو بھی پہچان لیا جاتا ہے اور غلط ابحاث کو بھی پہچان لیا جاتا ہے۔ مثلا مناظرے کے اندر ایک اصول یہ بھی ہے، ایک قاعدہ یہ بھی ہے، ایک قانون یہ بھی ہے کہ جو مقدمہ بدیہی ہوگا، بدیہی وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر کسی قسم کی عقل کو غور و فکر کرنے کی حاجت نہیں ہوتی، تو اگر قضیہ بدیہی ہوگا تو بدیہی قضیے کے اوپر منع وارد نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح سے اگر وہ قضیہ سامنے والے کے نزدیک، مد مقابل کے نزدیک قابل تسلیم ہے، قابل قبول ہے، مسلم ہے، تو اس کے اوپر بھی اعتراض نہیں کیا جائے گا، یہ قانون ہے۔ اب عیسیٰ خلق من غیر اب، مسلمان اس پر اعتراض نہیں کر سکتا، اگر وہ اعتراض کرے گا تو وہ اس کا اعتراض صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ قاعدے کے ذریعے ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ اعتراض ایسا اعتراض ہے کہ جو مسلم عند الخصم پر کیا گیا ہے، یعنی مسلمان کے نزدیک یہ قضیہ مسلم ہے، اس مسلم قضیے پر مسلمان اعتراض نہیں کر سکتا، اگر وہ اعتراض کرے گا تو یہ منع جو ہوگی یہ مسموع نہیں ہوگی، معتبر نہیں ہوگی، قابل قبول نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھی طرح علم دین پہنچانے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے، اور علم دین کو سمجھ کر، یاد رکھ کر اس پر عمل کرنے کی اور دین اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔